جب بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے ہیں کہ جب میں پوری دنیا کو پھر آ کے آ گیا، میں نے روم کو بھی دیکھ لیا، اٹلی کو بھی دیکھ لیا، اسپین کو بھی دیکھ لیا، ترکی میں بھی وقت گزار لیا، یورپ کے اندر بہت سا وقت گزارا، تو اب مجھے میرے اندر وہ جو ایک تشنگی تھی وہ باقی تھی۔ اچھا تو یہ تشنگی کیسے ختم ہوگی؟ تو کسی نے مجھے بتایا کہ بابا جو ہے نا وہ فضل نور والے ان کے ڈیرے پہ جایا کریں، تو میں ان کے ڈیرے پہ جانا شروع کر دیا۔ جیسے آج ہم ایک ڈیرہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی چیزوں کو مینیج کرتے ہیں۔ مجھے زندگی میں بہت سی چیزیں مینیج کرنے کے لیے مجھے ڈیرے پہ جانا پڑا۔ کہتے ہیں کہ لیکن میں وہاں جا کے دیکھا کرتا تھا کہ بہت سے لوگ تو وہاں پہ آتے ہیں اور ان کے درمیان میں باتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی اہم تھی وہ تھی وہاں رسپیکٹ، اور وہ تھی وہاں پہ ڈسپلن جو ہمیں وہ سکھایا جاتا تھا، کیونکہ ڈیروں پہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے وہاں پہ دو آدمی تھے، ایک کھانا پکاتا تھا اور ایک برتن دھوتا تھا، اور وہ دریاں ٹھیک کرتا تھا اپنی صفیں۔ تو ان کے درمیان میں ایک جھگڑا ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس نے اپنی جو کنڈی تھی جس کے اندر وہ نان لگاتا تھا، جس روٹیاں لگاتا تھا تندور میں، وہ زور سے ماری، لیکن وہ دوسری سائڈ کا جو آدمی تھا وہ ایک سائڈ سے ہٹ گیا اور وہ دور نکل گئی۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی شکایت لے کے بابا جی کے پاس آئے۔ جب شکایت لے کے بابا جی کے پاس وہ آئے تو بابا جی نے کہا کہ بھائی تم اس وقت کس حالت میں تھے؟ اس نے کہا جی میں اس وقت غصے میں تھا۔ کہتا ہے بھائی جو غصے میں ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیوں معاف کیوں کر دیتے ہیں؟ کہتے دیکھیں ایک چیز ہے اس کے اندر ایک شخص موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کیا مطلب سر؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں تو آپ ہوتے ہی نہیں۔ جب آپ اگر غصے کی حالت میں آپ ہوں تو اس سے مراد آپ غصہ کریں گے ہی نہیں، اس سے مراد ہے کہ غصے کی حالت میں آپ نہیں تھے۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے، کہ جو اہم چیز ہوتی ہے جب ڈیروں پہ جاتے ہیں یا علم کے سیکھنے کے لیے ہمیں جو سب سے اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے ڈسپلن، جو ایک صوفی ڈسپلن ہوتا ہے، جو بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے۔ تو میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے ابن انشا تھے، انہیں کچھ وقت وہ جاپان میں اردو پڑھاتے تھے کسی یونیورسٹی میں، تو بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں نا یونیورسٹی سے نکلا ہوں اور میں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے جو میرے کولیگز تھے، جو میرے اسسٹنٹ تھے، میں ان کے ساتھ باہر آ رہا ہوں، اور آتے ہوئے میں نے جو مجھے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آ رہے تھے، جب میں آیا تو میں نے آگے دھوپ تھی تو میں نے کہا چلو دھوپ بھی تھوڑا سیک لیتے ہیں، تو ہم باتیں کرنے لگ پڑے ایک جگہ پر رک کے۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیچھے سے ہمارے سے گزرتے ہیں اور وہ پھدک کے گزرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار تم یہ میں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ یہ کیوں گزرتے ہیں پھدک کے؟ یہ تو ہمارے پاس سے آتے ہیں تو پھدک کے گزرتے ہیں ہمارے تھوڑا سا۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ کو شاید علم نہیں ہے، یہ جو جاپانی قوم ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے، یہ کیونکہ آپ کا اور میرا سایہ جو ہے وہ پیچھے پڑ رہا ہے، اور یہ سائے کے اوپر سے نہیں گزرنا چاہتے، یہ اس سائے کے اوپر سے پھدک کے گزرتے ہیں تاکہ کہیں سائے کے اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو یہ قوم بنانے کے اندر جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہمارے یہاں پہ جو ڈسپلن ہمیں دیا گیا ہے یہ اس کا کردار ہے۔ تو بیسیکلی ہماری جب میں کبھی کسی کالج میں اسکول میں جاتا ہوں تو میں اس چیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں وہاں پہ کہ کیا یہاں پہ کوئی ڈسپلن موجود ہے۔ تو مجھے بڑی افسوس سے یہ بات کہنا پڑے گا کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں جب ہم جاتے ہیں تو ان ٹیچرز کو، ان اسٹوڈنٹس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرا استاد ہے، یہ میرا استاد ہے اور یہ اس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ اور اس کی اہم وجہ میں آپ سے بتاتا ہوں کہ کیا وجہ بنی ہے، اس قوم کے ساتھ یہ پرابلم آیا کیوں ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک گجرانوالہ کے ایک ایم پی اے تھے، انہوں نے فون کیا مجھے، کہنے لگے کہ راؤ صاحب، میں کہ جی، کہتا جی میں نے آپ کے کچھ کلپس دیکھے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے کالج میں آئیں، اسکول میں آئیں۔ تو میں نے کہا کہاں آپ کا کالج اسکول ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہمارا کالج اور اسکول جو ہے
یہ گجرانوالہ کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ موجود ہے، تو آپ تشریف لائیں وہاں پہ۔ تو میں نے کہا کوئی پرابلم آپ کی؟ کہتا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے تحصیل میں اور ڈسٹرکٹ میں سب سے زیادہ ڈویژن میں مارکس اوبٹین کرتے تھے یہاں کے بچے، لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے اسکول کے بچے سارے ہی فیل ہو گئے ہیں۔ تو میں میٹرک کے جو بچے ہیں فیل ہو گئے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹیچر کی تھوڑی ٹریننگ کریں، ان لوگوں کو تھوڑا سا اخلاقیات اور یہ چیزیں بتا دیں ذرا تھوڑا سا۔ تو میں نے اپنے گھر سے 7 بجے گاڑی سٹارٹ کی اور 9 بجے کے قریب میں اسکول میں پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈاتے۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے ایک جگہ بٹھا دیا، وہ ایم پی اے صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور وہ سارے ٹیچر، میں نے ایک کلاس میں ان کو آفس میں بلایا ایک ایک کر کے۔ جب ٹیچروں کو بلایا تو کوئی بھی ٹیچر اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ نہیں میری وجہ سے یہ بچے فیل نہیں ہوئے۔ جو میتھ کا ٹیچر تھا، فزکس کا، بیالوجی کا، یا مطالعہ پاکستان کے جتنے بھی پاکستان اسٹڈی کے ٹیچر اس بات سے ماننے سے انکاری تھے کہ نہیں ہم نے تو ہماری وجہ سے تو بچے فیل نہیں ہوئے۔ تو اسی دوران میں نے جب سارے ٹیچروں کو اکٹھا کیا تو تمام عملہ آ گیا وہاں پہ۔ تو ایک بابا جی تھے، ان کو بھی میں نے، وہ وہاں کے پیون تھے، گھنٹی بجاتے تھے اور لوگوں کو، بچوں کو پانی پلاتے تھے، ٹیچرز کی وہ خدمت کرتے تھے اور ان کے جو سٹولز ہوتے تھے اور ٹیبل ان کو صاف کرتے تھے۔ وہ میں نے ان کو بھی بلا لیا، میں کہا بابا جی تسی بھی آؤ۔ وہ بھی آ گئے، وہ کرسچن تھے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اسکول کے سارے بچے میٹرک کے فیل ہو گئے؟ تو وہ کہنا وہ کس طرح فیل ہو گئے سر؟ وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، وہ زمین کی طرف مسلسل دیکھتا رہا، اپنے پاؤں کی طرف، اور زمین کو کریدتا رہا۔ یعنی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو بڑا اس بات کا شوق لگا ہے کہ اس کے اسکول کے سارے بچے فیل ہو گئے میٹرک کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ سر وہ کس طرح فیل ہو گئے بچے؟ میں تو گھنٹی ٹائم نال بجاندہ سی، یعنی میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہا ہوں، لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیسے بچے فیل ہو گئے۔ تو میں نے ان سب کو کہا، جو وہاں پہ ٹیچر تھے، میں نے کہا دیکھیں اگر یہ شخص گھنٹی ٹائم پہ بجاتا رہا ہے تو اس سے مراد ہے کہ آپ نے گھنٹی ٹائم پہ نہیں بجائی۔ تو ان لوگوں نے پھر اس چیز کا اعتراف کیا اور میں